گزشتہ قسط کا خلاصہ۔ وہ اس کی ہر پکار التجا کو رد کرتا ہوا چلا گیا۔ وہ اسے روک نہیں سکتی تھی، اسے جانا ہی تھا، اور جانے والوں کو کون روک سکتا ہے۔ قسط نمبر 40۔ وہ ہر روز اسے فون کرتا، جانیہ ہر بار پوچھتی کب لوٹیں گے، مجھے اچھا نہیں لگتا، بس آپ آ جائیے نا۔ وہ رواںسی ہو جاتی، کام ہے، بہت مصروفیت ہے، جب بھی وقت ملے گا آؤں گا۔ جانیہ خاموش ہو گئی، کیا کرتی؟ وہ جتنی بھی ضد کرتی ہے بیکار تھا، کیونکہ کرنا وہی تھا اس نے جو اس کے من میں سمائی تھی۔ اب وہ جگنو نہیں رہا تھا جو اس کی جھوٹی بات کو بھی سچ جان کر لوٹ آتا۔ اب کے جگنو میں تو زمین آسمان جیسا چینج آیا تھا۔ وہ دن رات اس کی یاد میں گھلتی رہتی، تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ اب تو اس نے یہ پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ کب آؤ گے، اور پھر وہ بغیر کسی اطلاع کے واپس آ گیا۔ جانیہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ کتنی دیر اس کے سینے سے لپٹی آنسو بہاتی رہی۔ جگنو نے اسے چپ کرایا اور تسلی دی اور پیار بھی کیا۔ پھر وہ جگنو کے لیے کھانا بنانے میں لگ گئی۔ آپ کچھ دیر آرام کر لیں، میں اتنے کھانا تیار کر لوں، اس نے جگنو کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ ہاں جانیہ، واقعی بہت تھکن ہو گئی ہے، میں کچھ دیر گہری نیند سونا چاہتا ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے کچن میں آ گئی اور جگنو کی پسند کے کھانے بنانے لگی۔ آج وہ بہت خوش تھی، خوشی اس کے روئیں روئیں سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ جگنو بھی اس کے پاس کچن میں آ کر بیٹھ گیا۔ تم اس قدر کمزور کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو کیا؟ آپ کی جدائی میں دبلی ہو گئی ہوں، اب آپ آ گئے ہیں تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے مسکرا کر جگنو کے چہرے کا جائزہ لیا، کہیں وہ غصہ تو نہیں ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر ایسے کوئی آثار نہیں تھے، تو وہ ہمت کر کے بولی، آپ بھی تو کتنے کمزور ہو گئے ہیں، رنگ بھی خراب ہو گیا ہے اور آنکھیں اندر کو دھس گئی ہیں، کچھ خیال کریں نا اپنا، کچھ دن آرام کر لیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ جگنو نے جانیہ کی بات مان لی اور اپنی روٹین چینج کر لی، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، لیکن اسے محسوس ہوتا تھا اس کے پیروں میں بے کلی لگی ہے اور چہرہ ہر وقت سوچ کے تانے بانے میں الجھا رہتا۔ جانیہ سے بات کر رہی ہوتی لیکن وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہوتا۔ کبھی کبھی جانیہ کو محسوس ہوتا جیسے وہ کچھ سنتا سمجھتا نہیں، بلکہ اس کے پاس رہ کر بھی وہ اس سے بہت فاصلوں پر ہے۔ کبھی کبھی وہ موقع بے موقع اسے باہوں میں لے لیتا۔ جانیہ استفسار کرتی، آپ بتاتے کیوں نہیں، کیا فکر ہے، آپ کھوئے کھوئے کیوں رہتے ہیں؟ پھر کبھی بتاؤں گا۔ وہ بھی زیادہ تنگ نہیں کرتی، خاموش ہو جاتی۔ بات کا سیدھا جواب نہ دینے کی جگنو کی پرانی عادت تھی۔ دوسری بار اس نے جانے کا کہا تو جانیہ کو بہت ہی برا لگا، لیکن وہ صبر و استقلال سے کام لیتی رہی۔ اس کا خیال تھا اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد جگنو کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ کبھی وہ سوچتی اگر کوئی بچہ ہوتا تو گھر میں کچھ رونق ہی رہتی، لیکن جگنو سے کون کہتا۔ وہ اچھے دنوں کی منتظر تھی۔ بزنس تو چلنا تھا سو خوب چلا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر جنت کے دروازے بھی کھل گئے تھے، اور وہ حسن چہروں، نیلی سبز گرے سیاہ آنکھوں کی دھنک میں گھر کر رہ گیا۔ اس کی مصروفیت دوسری نوعیت کی ہو گئی تھی، اسی لمحے گھر میں بھی بہت کم وقت دیتا تھا۔ اب وہ اپنی فطرت کے خلاف سب کچھ ایسا کر رہا تھا، اور کیوں کر رہا تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ وہ طبیعتاً اور مزاجاً ایسا نہیں تھا، بس حالات و واقعات کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے کہ وہ پہلے والا جگنو تو رہا ہی نہیں تھا جو وہ گھر پر ہوتا، ہنستا ہنساتا رہتا تھا، اور اسے خوشی دیکھ کر جانیہ کا ذہن ہلکا پھلکا ہو جاتا۔ وہ جانیہ سے گھنٹوں باتیں کرتا اور بہت پیار بھی کرتا۔ جانیہ نے جب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے ٹال دیا یا جھڑک دیا۔ وہ اسے دیکھ کر افسوس کرتی، وہ برا نہیں تھا، لیکن برا بننے کی کوشش میں برا ہو گیا تھا۔ جانیہ کے پاس ایسی کوئی ترکیب نہیں تھی کہ وہ اسے موڑ لاتی، اسے اس راستے پر چلنے سے روک لیتی، لیکن وہ اس کی سنتا ہی کب تھا۔ اب جو کچھ مانتا اس کی، وہ آٹھ آٹھ آنسو روتی تھی اس کے لیے، اور رونے کے لیے کر بھی کیا سکتی تھی۔ وہ اس کے لوٹ آنے کی دعا کرتی، لیکن نہیں جانتی تھی وقت اس کے ہاتھ سے پھسلا جا رہا ہے اور اس کے لیے کڑے امتحان لیے آ رہا ہے۔ وہ بے خبر تھی کہ آنے والا وقت اسے جگنو سے جدا کر دے گا۔ شادی کے 3 سال بعد جانیہ اور جگنو میں نہ جانے کیوں جھگڑے ہونے لگے تھے۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جھگڑیں
जानिया को इसकी एक ही वजह समझ में आती थी कि इंतहाई प्यार करने वाला और बेपनाह तहफ़्फ़ुज़ देने वाला शौहर जुगनू अब बदलने लगा था। खामख्वाह इसने दूसरा ऑफ़िस लॉन्च करने के लिए बेपनाह मसरूफ़ियात पैदा कर ली थीं, हालांकि इसके कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका बिज़नेस तो पहले ही बहुत अच्छा जा रहा था, दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा हो रहा था। फिर दूसरे ऑफ़िस की क्या ज़रूरत थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गई थीं। लेकिन जुगनू को ये कौन समझाता, करता वही था जो इसके दिल में समा जाता था। दूसरा चाहे सर पटक कर रह जाता, अगर दिल करता तो इसकी बात मानता और ना नहीं। सुबह ऑफ़िस से शाम को अंधेरा होने पर घर भी वापस हल्का फुल्का कुछ खाता, कुछ देर के लिए सोता और फिर ऑफ़िस चला जाता। और रात के किसी पहर वापसी होती। जानिया तन्हा बैठी खाली घर को या इसकी राह तकती रहती। यहाँ किसी से भी इसकी इतनी दोस्ती नहीं थी कि दिल बहलाने इनके यहाँ चली जाती या अपने घर बुला लेती या फिर कहीं घूमने फिरने चली जाती। दूसरा ख्याल यह था कि बस सब लोग पूछेंगी, क्या जुगनू और तुम्हारा झगड़ा हो गया है जो तुम बुलाई बुलाई फिरती हो। जुगनू के पास अब तो इतना टाइम भी नहीं रह गया था कि इसके साथ किसी पार्टी में शरीक हो जाता। वो अक्सर इसे कहता, जानिया तुम चली जाया करो, अच्छा है, इस तरह फ्रेश हो जाओगी, वरना घर में बंद रहकर बीमार पड़ जाओगी। मगर मुझे तन्हा जाना अच्छा नहीं लगता जुगनू, वो अपने लहजे में सारे जहाँ का प्यार समोकर कहती। इसने इसके प्यार भरे अंदाज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, कब तक मेरे सहारे चलोगी, तन्हा आने जाने की आदत डालो। ज़रूरी नहीं मैं किसी तकरीब में जाऊं तो तुम भी जाओ, तुम्हें शिरकत करनी चाहिए डियर। एक तीर सा था जुगनू के लफ्ज़ों में जो सीधा जानिया के दिल में उतर गया था। क्या आपके सहारे चलना गलत है? हाँ, इसने मुख्तसर कहा। मगर क्यों? इसकी आंखों में मिर्चें सी लगने लगी थीं। वो खामोश रहा। इसकी खामोशी इस बात का ऐलान कर रही थी कि अब वो नहीं बोलेगा। क्या वीकेंड पर भी मेरे लिए वक्त नहीं होता अब आपके पास? हाँ, इस रोज़ भी हज़ारों काम होते हैं जो मुँह खोले वीकेंड का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो क्या अब मुझे भी वक्त नहीं दे पाओगे आप? जानिया, समझने की कोशिश करो। जब बिज़नेस मुकम्मल तौर पर सेट हो जाएगा तो सारा वक्त तुम्हारे लिए ही होगा, मगर अभी यह नामुमकिन है। क्या ज़रूरत थी अलग से और बिज़नेस शुरू करने की? मैंने आपको कोई फरमाइश नहीं की थी। इसका लहजा चुभता हुआ था। तो ये ऐशो इशरत भूल जाओगी अगर दिन रात मेहनत ना करूं तो? मैं पहले भी बहुत खुश थी और अब भी खुश रहती। कम अज़ कम मेरा जुनून तो मेरा था, अब तो बात करने को भी तरस जाती हूँ। क्या ऐसा होना चाहिए? इसके लहजे में प्यार भरा शिकवा था। जानिया, इस दुनिया की हकीकत क्या है? कुछ भी नहीं। अगर इंसान का हाथ और पेट खाली है तो दो कौड़ी का भी नहीं होता। लेकिन जुगनू, जानिया प्लीज़ बहस ख़त्म करो, कोई और बात करो, इसने बेजार से लहजे में कहा। जानिया ने गरम गरम पानी अंदर ही कहीं उतार लिया था। वो एकदम खामोश हो गई। जुगनू आंखें बंद करके लेट गया और बहुत देर बाद बोला, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? ज़रूरी है कुछ ना कुछ करूं। हाँ, इस तरह कम अज़ कम तुम्हारा दिल बहलाने की जिम्मेदारी तो ख़त्म हो जाएगी ना मेरी। जुगनू, वो ज़बत खो बैठी और रो दी। वो यूं ही आंखें बंद किए जाने क्या सोचता रहा। इसे जानिया के रोने की जैसे परवाह ही नहीं थी। कभी जुगनू एक आंसू भी इसकी आंख में देखकर तड़प जाया करता था। जब तक इससे रोने की वजह नहीं मालूम कर लेता तो चैन नहीं आता था इसे। फिर वो इसे खुश करने के लिए इतना प्यार करता कि जानिया हंसकर कहती, मेरा दिल करता है मैं रोती रहूं। इस तरह कम अज़ कम जुगनू, तुम सब काम छोड़कर मेरे लिए बैठ जाते हो और इतना प्यार करते हो कि। वो शरारत से मुस्कुरा देती और जुगनू कहता, आइंदा तुम्हारी आंखों में हल्की सी नमी भी आई तो मैं तो क्या जुगनू, तो बहुत मारूंगा। जानिया इसके सीने से लगकर हंसती रहती और आज वो बेपरवाह बना अपनी ही गहरी सोचों में गुम था। तुम तालीमी सिलसिला फिर से शुरू कर लो, घर से बाहर निकलो। जानिया को हैरत का झटका लगा था। इसने जानिया के रोने का नोटिस नहीं लिया था, बल्कि तब से वो ये सोच रहा था कि जानिया को क्या करना चाहिए। इसे याद आया, एक बार इसने जुगनू से अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वह अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करना चाहती है, तो जुगनू ने इसकी मुखालफत की थी। बस इतना ही काफ़ी है। मुझे कोई नौकरी नहीं करवानी है तुमसे कि मुझे नज़रअंदाज करके अपनी पढ़ाई में मगन रहो। अब क्या खाक पढ़ूंगी, जब पढ़ना चाहती थी तो पढ़ने नहीं दिया,
وہ میری بھول تھی، لیکن اب بات بدل گئی ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ادھوری شخصیت کی تکمیل کرو، جو تمہیں میرے سہارے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تم خود اعتمادی سے اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکو گی۔ کہا نا مجھے نہیں پڑھنا، تو پھر تم خود سوچو اپنی تنہائی کیسے کم کر سکتی ہو۔ اپنا خیال خود رکھو۔ اس کے لہجے میں اتنی اجنبیت تھی کہ وہ چونک گئی۔ جگنو، وہ اسے پکار بیٹھی۔ وہ یوں ہی لیٹا رہا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ جگنو، وہ ذرا اونچی آواز میں بولی، آہستہ بولو، بہرا نہیں ہوں میں۔ اس نے روکھے پن سے کہا، کیا کہا آپ نے؟ اپنا خیال خود رکھوں؟ ایک بات کو بار بار مت دہرایا کرو، عمل کیا کرو اس پر۔ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج تو جگنو نے حد کر دی تھی۔ یہ سب کیا ہے جگنو؟ اس نے جگنو کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو اور خود بھی سو جاؤ۔ لیکن مجھے تو نیند نہیں آ رہی، تو آپ کیسے سو سکتے ہو؟ وہ ایک بار خوش گمانیوں میں گر گئی کہ وہ اس کا جگنو ہے، صرف اس کا۔ ٹھیک ہے، جو دل چاہے کرو، مگر مجھے ڈسٹرب نہیں کرو، لائٹ آف کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی اور اگلے چند لمحوں میں گہری نیند سو رہا تھا۔ شاید وہ واقعی تھک گیا تھا۔ جانیہ کو ٹوٹ کر اس پر پیار آ گیا۔ دن بھر آفس میں مصروف رہتے ہو، نیند کیسے پوری ہوگی جگنو؟ میں ہی پاگل ہوں جو آپ سے الجھ پڑتی ہوں۔ سوری جگنو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے آپ خوش، ویسے جانیہ خوش۔ اب کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ وہ خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ یہ بھی اس کی محبت کا انوکھا انداز تھا۔ اس نے جگنو کے گالوں کو ایک بوسہ لے لیا اور لائٹ آف کر کے اس کے سر برابر ہی لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو احساس ہوا نیند تو اس سے روٹھے بچے کی طرح انگلی چھڑا کر کسی سفر پر نکل گئی ہے۔ وہ لیٹی ہوئی گزرے وقت کو سوچتی رہی اور جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔